بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. بیان اخلاص کا اور نیت کو حاضر کرنے کا تمام اعمال اور اقوال اور احوال کے اندر، جو کہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی یا خفیہ بھی۔ یہ امام نووی کی ریاض الصالحین کا جو پہلا باب ہے اس کا یہ عنوان ہے۔ عربی میں عنوان کو ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ باب کے اوپر جو ایک آدھ لائن محدث دیتا ہے اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف عربی استعمال ہے، اردو میں تو ٹرانسلیشن کو ترجمہ کہتے ہیں نا۔ عربی میں بایوگرافی کو بھی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور کسی باب یا کسی فصل کا جو مختصر ترین ایک آدھ جملے میں جو تعارف ہوتا ہے اس کو بھی ترجمہ بولتے ہیں۔ تو یہ پہلے باب کا ترجمہ یا عنوان ہے۔ بالعموم ہمارے ریاض الصالحین پڑھنے والے حضرات سیدھا حدیث پر جاتے ہیں۔ ہم بھی ظاہر ہے انشاءاللہ العزیز حدیث کو جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو کھولیں اور بیان کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ امام نووی نے دراصل یہ جو ایک تصنیف کی ہے اس میں انہوں نے آیات سے بھی بہت بڑی مدد لی، اور وہ ہمیشہ باب کے شروع میں پہلے آیات دیتے ہیں، پھر وہ احادیث پر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ریاض الصالحین کو حدیث کی ہی کتاب مانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جھٹ سے لوگ اس میں آنے والی احادیث ہی کے بیان کرنے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات تھوڑا یہ جان لیجئے کہ ریاض الصالحین پڑھنے کی ہماری یہ جو سیریز ہے اس میں ہم بہت جلدی میں نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہماری رمضان وغیرہ کی مجالس، اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے اور کسی لمبے موضوع کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ اختصار پر رہتے ہیں۔ یہاں پر جو بات کہنے کی ہو کسی قدر تفصیل میں بھی جا کر تو وہ ہم انشاءاللہ کہا کریں گے۔ ہم بہت سموتھ چلنے کی سیریز رکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک تیسری چیز جو ہے وہ یوں ہے کہ بالعموم محدثین جب کوئی باب باندھتے ہیں اور اس میں ایک مخصوص مسائل پر مشتمل احادیث کا مجموعہ دیتے ہیں تو اس میں بہت بڑا کمال جو وہ کرتے ہیں وہ اس باب کا عنوان ہی ہوتا ہے، جس کو ہم عربی میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں یا ترجمۃ الفصل کہتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ بخاری نے تو حد کر دی ہوئی ہے، اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ بخاری کی تو ساری فقہ جو ہے وہ انہوں نے ابواب کے جو باب جو موضوع باندھے ہیں، عنوان باندھے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین جملوں میں اسی کے اندر ہے۔ تو بہت کچھ جو وہ احادیث سے گویا محدث اخذ کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے ہی بیان کر جاتا ہے، تو اس کی کسی قدر تفصیل میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا بیان تو ہم صرف اس باب کے عنوان ہی کا کریں گے، بیان اخلاص کا اور احضار نیت کا۔ اخلاص باب افعال ہے، خالص کرنا۔ اس چیز کو آپ خالص کرتے ہیں، یا پھر باب افعال میں ایک چیز والا ہونا ہوتا ہے، تو اسلم سلامتی والا ہو جانا، اسی طریقے سے اصبح امسا صبح والا ہو جانا، شام والا ہو جانا، شام کر لینا، تو اس کے لیے بھی باب افعال آتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کہتے ہیں کہ اخلاص سے جو ہمارے علماء کی مراد ہوتی ہے، اور آپ قرآن مجید کی ایک سورۃ الاخلاص ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بندگی، عبادت، پرستش، طلب، جستجو، خشیت وغیرہ وغیرہ ویسے جتنے قلبی معانی ہیں ان کو تمام شوائب سے پاک کر لینا۔ شائبہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے اندر گدلا پن اس کو مقدر کرتا ہے، تو جو گدلا پن ہے بندگی کا، عمل کا، پرستش کا، اس سے اس عمل کو صاف ستھرا کرنا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو عمل کی ابتدا ہی سے ہونا ہوتا ہے۔
عمل کی ابتدا سے ہونا ہوتا ہے اور عمل کے آخر تک اس حقیقت کو اور اس کیفیت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس چیز کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص جو ہے بنیادی طور پر توحید ہے۔ اخلاص کا معنی ہی توحید ہے۔ عبادت کو کہتے ہیں، اخلاص کا مطلب افراد، اللہ کو ایک کرنا، فرد ایک کو کہتے ہیں، الگ تھلگ کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، فرد اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا افراد، اللہ کو ایک کرنا، واحد لا شریک رکھنا اپنی اس عبادت اور اپنی اس طلب اور اپنی اس جستجو کے اندر۔ اخلاص یعنی توحید، یعنی افراد اللہ عز وجل بالعبادہ۔ اس کے دو ڈائمنشن ہیں اور دونوں نہایت اہم، اس قدر جامع ہے۔ اس کا بیان یوں ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ عبادت ہی اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی کر دی ہے، اللہ کے ساتھ عبادت کے مقصود ہی میں کوئی اور شامل ہو جائے۔ تو آپ اللہ کی جس طرح عبادت کرتے ہیں اسی طرح غیر اللہ کی بھی عبادت کریں، یا تو کلیتاً یا کچھ نہ کچھ غیر اللہ کی بھی، آپ تو یہ شرک اکبر ہے۔ تو اخلاص کا جو پہلا ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ شرک اکبر سے آدمی براعت کرے، شرک اکبر سے آدمی اپنے آپ کو دور کرے اور اس توحید کا جو ہے وہ استحضار کرے۔ شرک اصغر یہ ہے کہ عبادت تو ہو کل اللہ ہی کی، یعنی جو شرک اصغر ہے یعنی ریا، وہ عبادت تو ہے اللہ کی، لیکن اس عبادت سے جو آپ صلہ لینا چاہتے ہیں وہ صلہ آپ اللہ کے سوا بھی کسی سے لیں، کوئی کیا دے سکتا ہے اللہ کے سوا آپ کو کچھ بھی، لیکن جو اس کو آپ کے خیال میں دے سکتا ہے، مثلا کوئی تحسین کر دے، ہو سبحان اللہ واہ جی واہ وغیرہ وغیرہ، اچھا تو جو نفس چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے لیے لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کا مروب ہونا، تاکہ لوگوں کے ہاں آپ کی بزرگی اور آپ کی نیک نامی کے ڈنک کے بچنا، کچھ لوگوں کو یہ اتنا بڑا اپنا یہ اجر نظر آتا ہے کہ اس کے لیے وہ بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ تو یہ کیا ہے کہ عبادت تو جو پہلی بات ہو چکی کہ عبادت تو ہو اللہ ہی کی، اس کسی اور کی عبادت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اللہ ہی کی جو عبادت ہے، واحد اللہ کی، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس سے آپ کسی اور کو بھی متاثر کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کی تحسین اور کسی اور کی داد اور کسی اور سے تعریف کروانا، کسی اور کا جو ہے وہ آپ کو اس پر داد دینا، یہ بھی آپ کا مطلوب ہو جائے، تو یہ ہے اخلاص کا دوسرا ڈائمنشن۔ تو پہلا ڈائمنشن شرک اکبر سے براعت حاصل کرنا، اور دوسرا ڈائمنشن اخلاص کا شرک اصغر سے براعت حاصل کرنا۔ اچھا تو وہ یہ ہے کہ عبادت ہو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی، اخلاص کا سب سے بڑا محور، اور پھر اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے میں مطلوب اور مقصود بھی صرف اسی کی سے داد لینا اور اسی سے صلہ پانا اور اسی کے ہاں قبول ہونا، اور اللہ کے سوا کسی اور کا دور دور تک اس حوالے سے بھی کوئی حصہ نہ رہنے دینا۔ تو جیسے کسی صاحب معرفت نے کہا کہ دراصل اخلاص جو ہے، اخلاص یا توحید یہ عمل کا پتہ ہے، ایڈریس ہے۔ آپ خط لکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پتہ لکھتے ہیں کہ کس تک پہنچے، تو کہتے ہیں کہ جس خط پر کوئی پتہ درج نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ تو جن لوگوں کو توفیق ملی ہے ان کی بہت زیادہ محنت اور توجہ صرف اور صرف اعمال کرنے سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کو اللہ رب العزت کی عبادت بنانا اور اللہ رب العزت کی طلب اور جستجو بنا لینے سے ہوتی ہے۔ اچھا اس پوری کیفیت کا اور اس پورے عمل کا نام اخلاص ہے۔ تو شروع یہاں سے ہوتا ہے، اور یہ ایک اکیلے امام نووی نہیں بلکہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے محدثین ہیں بالعموم وہ
اپنی تصنیفات کی ابتدا اسی مضمون سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی دین کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبق۔ اچھا، اخلاص ہم نے یہ بیان کر دیا۔ آگے کہا کہ احضار نیت، نیت کو حاضر کرنا۔ اچھا، ایک لحاظ سے تو احضار نیت اخلاص ہی کا عملی ظہور ہے، اور اس لحاظ سے یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی بات کو مختلف الفاظ اور پیرایوں میں ذکر کرنے سے ذرا اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اور زیادہ کھل کر اور زیادہ اچھی طریقے سے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ البتہ کسی قدر اس میں ان دونوں لفظوں میں فرق بھی ہے، کیونکہ اخلاص جو ہے وہ عبادت کی ایک کامل حالت کا نام ہے، اور احضار نیت جو ہے وہ پل پل پر ذہن کے اندر لانے والی ایک چیز ہے۔ اس کا کچھ بیان انشاءاللہ العزیز جب ہم نیت سے متعلق حدیث بیان کریں گے وہاں پر اس کا ذکر کریں گے۔ اچھا، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی جمیع الاحمال والاقوال والاحوال، جتنے کوئی اعمال ہیں ان سب ہی کے اندر، اور جو انسان کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان سب کے اندر بھی اخلاص اور احضار نیت کا اہتمام کرنا۔ اور جو احوال ہیں، احوال بالعموم اہل تصوف کے ہاں چلنے والی ایک اصطلاح ہے، یا پھر اہل سلوک کے ہاں آپ کہہ لیجئے۔ ہمارے اہل علم کے ہاں بھی یہ لفظ کسی قدر مستعمل رہتا ہے۔ تو حال بالعموم کہتے ہیں کہ جو قلب پر وارد ہونے والی کیفیات ہیں ان کو حال کہتے ہیں، اور اس کی جمع احوال ہے۔ یہ کم علموں کے ہاں بالکل کہ اس پر حال طاری ہوا ہے، جب اس پر کوئی مستی وستی اور بالعموم ایک شیطانی سی کیفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اس پر حال طاری ہوا ہے، اور ناچ کے برا حال ہے، کہتے ہیں اس پر حال طاری ہوا ہے، یا کسی وقت اس کو وجد بھی کہتے ہیں۔ وجد کا لفظ بھی فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ اچھا، تو نفس پر وارد ہونے والی کیفیات، وہ کسی وقت ایسی محبت طاری ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، ایسا بندے کا اللہ پر قربان ہونے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بالکل اللہ کے آگے، اس کی عظمت کے آگے بالکل انسان بچ جاتا ہے۔ اور سجدوں کے اندر بالعموم بندے کو کیفیات ہوتی ہے، قیام کے اندر، نماز کی مختلف حالتوں میں، یا ویسے ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یہ احوال ہیں۔ اچھا، جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ویسے مطلب ایک اور لفظ بھی اہل سلوک کے ہاں چلتا ہے، مقامات۔ پھر وہ جو چیزیں آتی ہیں تو پھر جاتی نہیں ہیں، اور اپنی ایک سطح تک وہ مسلسل انسان کے ہاں قائم ہی رہتی ہیں، تو ان کو وہ مقامات کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ذکر صرف احوال کا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ بالعموم احوال ہی ہوتے ہیں اور انسان ایک حالت پر نہیں ہوتا ہے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کو اپنا مطلوب اور مقصود بنانا۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ البارزتی والخفیہ، وہ ظاہری احوال بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بھی نیت اور خدا کو پانے کی جو ایک کیفیت ہے وہ پیدا کرنا ہوتی ہے، اور جو خفیہ ہیں، جو باطنی ہیں، اندر کی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے نظر میں نہیں آ سکتی ہیں، ان کے اندر بھی۔ اچھا، یہاں جو فرمایا ہے کہ تمام کے تمام اعمال، اچھا یہاں پر بھی ایک چیز کو بہت اوقات ہم تو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اصل میں جب ہم اعمال کہتے ہیں تو اس سے وہ جو جوارح کے کام ہیں، جوارح کا مطلب لمبس، یہ جو ہاتھ پیر وغیرہ انسان کے جو اعضاء ہیں، تو اعضاء سے ادا کیے جانے والی جو چیزیں ہیں، جو کام ہیں، ان پر ہی زیادہ تر لوگ لفظ اعمال کا اطلاق کرتے ہیں۔ اچھا، ایمان کو مثلاً عمل کہنا بہت کم لوگ شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ سب سے بڑا عمل ایمان ہے۔ اچھا، یہ جو جنتیوں کو کہا جا رہا ہے کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، اچھا یہاں پر بھی ہمارا وہ جو ایک چھوٹے ذہن کا شخص ہے
وہ یہ کہ بما جنتیوں کا کھاؤ پیو مزے عیش کرو اس چیز کے بدلے میں جو تم اعمال کرتے ہو، تو وہ وہیں کہے گا کہ شاید یہ نمازیں ہیں، یہ روزے، بلا شبہ نمازیں اور روزے ہیں، مگر سب سے بڑی شے جس کے نتیجے میں اللہ نے جنت دی ہے وہ انسان کا ایمان ہے، وہ انسان کی محبت ہے خدا کے لیے، وہ ایمان انسان کا ڈرنا ہے اللہ رب العزت سے۔ تو ان چیزوں کو بالعموم اعمال کے تحت درج کرنا ہی انسان کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک وہ بات خاص طور پر ذکر کر دیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی جو فقہ ہے وہ دراصل ان کے عنوانات جو وہ باندھتے ہیں ابواب پر اس کے اندر ہے۔ یہ حدیث امام بخاری کتاب الایمان میں لے کر آتے ہیں۔ اچھا، کتاب الایمان میں جو باب ہے جس کے اندر یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث لے کر آتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو باب عنوان باندھتے ہیں وہ ذرا آپ دیکھیے۔ بخاری لکھتے ہیں باب ما جاء ان الایمان بالنیت والحسبۃ، اس بات کا ان اشیاء کا بیان جو وارد ہوئی ہیں اس مضمون پر کہ اعمال کا تمام دار و مدار نیت اور حسبت پر ہے، نیہ اور حسبہ۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وقال اللہ تعالی قل كل يعمل على شاکلته ای على نیته، فرمایا کہ اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے، اس کے اندر وضو بھی داخل ہے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صوم بھی، اور سب کے سب احکام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل کل، یا کہہ دو کہ ہر شخص جو ہے اپنے اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کا کی کئی ساری توضیحات ہوئی ہیں، یہاں جو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ نیت ہی، کہ اپنی نیت کے اوپر۔ تو ایمان سے لے کر وضو تک جو ہے وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ہوا صرف ابھی تک ہمارا ترجمۃ الباب جو امام نووی نے اپنی اس کتاب کے بالکل شروع میں باندھا ہے۔